روایتوں میں لکھا ہے، حضرت مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے معارف القرآن میں، کہ پکے مکان کا رواج سب سے پہلے گویا یہ فرعون نے ڈالا ہے۔ پکی اینٹیں بنوانا اور پھر اس سے بلند اور مضبوط عمارت بنوانا، اس کی ابتدا یہاں فرعون سے ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ پیسہ وہ ہوتا ہے جو عمارت کی مضبوطی اور بناؤ سنگھار پہ لگتا ہے۔ بعض عمارتوں کو فخریہ طور پہ مقابلہ ہو رہا ہے، کوٹھیوں کا، نقشے کا بھی مقابلہ، ڈیزائن کا مقابلہ اور رنگ روغن کا، ڈیکوریشن کا مقابلہ ہو رہا ہے مکانوں میں، حرام حلال کما کر کے عمارتوں پہ لگا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے وَبْنُوا لِلْخِرَابِ، عمارتیں بناؤ، ان کا انجام ویران ہونا ہے۔ یہ مکان کھڑے رہیں گے، مکین نہیں ہوں گے۔ اور آج بھی دیکھ لو کس نے بنایا تھا، کتنے جنازے اٹھ چکے اس مکان سے۔ حضرت مفتی حسن صاحب لاہور والے دامت برکاتہم فرماتے ہیں بھلا وہ بھی کوئی گھر ہے جس سے جنازہ اٹھے؟ وہ بھی کوئی ہماری راحت و آرام کی جگہ ہے جس میں ہم نے ساری راحت و آرام کی چیزیں اکٹھی کی اور وہاں سے اٹھے ہمارا جنازہ؟ گھر تو وہ ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں جنت کا گھر، جس کو اللہ بار بار گھر فرماتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ گھر ہے۔ گھر تو وہ ہے، اس گھر کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو فرعون نے حامان سے، اپنے وزیر سے کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، بس آگ روشن کر میرے لیے آئے حامان مٹی پر، گارے پر، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، پھر ان اینٹوں سے بنا میرے لیے ایک بلند و بالا محل۔ کیوں؟ لَعَلِّي أَطَّلِعُ، تاکہ جھانکوں میں، اطلاع پاؤں میں، الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جو انہوں نے عمارت بنائی، اس زمانے میں سب سے مضبوط اور سب سے اونچی عمارت وہی تھی، لیکن جب وہ بن گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ایک ہی ضرب لگائی، وہ 3 حصوں میں الگ الگ ہو کر کے گری، اور گرنے کی وجہ سے وہاں جتنے ان کے فوجی یا لوگ تھے ان میں بے شمار اس نیچے دب کر کے ہلاک ہوئے، مر گئے۔ اور اس کی تعمیر کے انداز کے بارے میں ایک روایت ہے تو اسرائیلی، اس میں یہ لکھا ہے کہ بیک وقت 40,000 معمار و مستری کام کر رہے تھے، اور مزدور لکڑی لوہے کا کام کرنے والے، نوکر جو اور کام کرنے والے اور تھے۔ جو مستری تھے وہ 40,000 مستری کام کر رہے تھے بیک وقت اس عمارت کو بنانے کے لیے۔ اب وہ کتنی مضبوط، کتنی اونچی بنائی ہوگی؟ جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا اور اپنے محلات کے نیچے نہریں چلائی ہوئی تھیں، کہتا تھا کہ میں ہی تو خدا ہوں، دیکھو یہ نہریں چل رہی ہیں میرے حکم سے، میں جب چاہوں ان کو بند کر دوں، اور اپنے آپ کو زندگی اور موت کے تک کا مالک سمجھتا تھا الیاذ باللہ، تو وہ بندہ اس کے کیا خیالات ہوں گے، کیا اس کے توہمات ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس نے اتنا مضبوط اور اتنا بلند و بالا عمارت بنائی، اور مقصد کیا تھا کہ میں اس کے اوپر چڑھوں گا اور اس کے اوپر چڑھ کر کے دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں خدا اوپر سے بات آئی، آیا واقعی کوئی ہے بے صحیح یا ایسے غلط کہتے ہیں۔ اور اس نے آگے خود